السلام دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 1400 شتابدی میں کہا جاتا ہے کہ نیکولس کوپرنکس نام کا ایک جو سائنٹسٹ تھا، ایسٹرولوجی کی فیلڈ میں، اس نے بتایا تھا کہ دنیا ساکن نہیں ہے، دنیا گھومتی ہے، جس کی وجہ سے دن رات ہوتے ہیں۔ یہ 1400 شتابدی کی بات ہے، جس نے ریسرچ کی تھی اور اپنے دوربین سے دیکھ کے بتایا تھا کہ دنیا ساکن نہیں ہے، گھومتی ہے، روٹیٹ لیتی ہے، اپنے ہی دائرے میں گھومتی ہے، ایسا اس نے بتایا تھا۔ لیکن اکثر لوگ یہی پوچھتے ہیں اسلامی اسکالر سے اور سوال کرتے ہیں، کیا قرآن مجید میں آیا ہے کیا؟ دنیا گھومنے کے تعلق سے کوئی بات آئی ہے کیا؟ کوئی آیت آئی ہے کیا کہ دنیا روٹیٹ کر رہی ہے، گھوم رہی ہے؟ اس طرح کا کوئی آیت ہے کیا؟ کوئی واقعہ ہے کیا؟ اس طرح کی کوئی سائنٹیفک بات ہے کیا؟ ایسا لوگ اکثر سوال کرتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک اسی تعلق سے ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ سورہ فرقان میں اس دنیا گھومنے یا روٹیٹ کے تعلق سے ایک آیت ملتی ہے جو جس سے ایک اندازہ، آئیڈیا آتا ہے دنیا کے گھومنے کے تعلق سے ہو۔ سورہ فرقان ہے، 25واں سورہ ہے، آیت نمبر 45 ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ غور فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے؟ اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا، پھر ہم نے آفتاب یعنی سورج چند کو اسی پر دلیل بنایا۔ یہ سورہ کا ترجمہ ہے جو آپ نے بھی سنا، میں پھر سے پڑھتا ہوں، آپ غور فرمائیے۔ سورہ کچھ پوائنٹ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا ہے۔ جو سایہ ہوتا ہے یعنی جہاں کافی دھوپ ہو جاتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے، کسی درخت کا سایہ پڑ جاتا ہے یا کسی اونچی چیز کا سایہ پڑ جاتا ہے، یہ اس تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سائے کو ٹھہرا ہوا کر دیتا، یعنی ایک جگہ فکس کر دیتا کہ سایہ ہلے ہی نہ، ایک جگہ فکس ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سائے کو ٹھہرا ہی دیتا، یعنی ایک جگہ فکس کر دیتا۔ پھر ہم نے آفتاب یعنی سورج کو اسی پر دلیل بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے سورج کو دلیل بنایا ہے اس سائے پہ، جو سایہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو پھیلاتا ہے۔ یا تو صاف ہے کہ اس میں کہیں دنیا کو گھومنے کا، دنیا روٹیٹ ہونے کا، دنیا چکر لگانے کا، گھومنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اگر اس آیت پہ اگر آپ غور کریں گے، اگر آپ اس آیت پہ سائنٹیفک غور کریں گے تو آپ کو اس آیت میں دو باتیں پوائنٹڈ نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اگر چاہتا تو ٹھہرا ہوا کر دیتا، یعنی سائے کو ٹھہرا ہوا کر دیتا۔ تو دو پوائنٹ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا کر دیتا۔ اسے لفظ آیا ہے یہاں پہ، اسے ٹھہرا ہوا کر دیتا، اور دوسرا لفظ آیا ہے سورج کو اسی پر دلیل بنایا، یعنی اسے لفظ دو بار آیا ہے۔ اب اسے سے کیا مراد لیں گے آپ؟ سایہ، اگر سایہ سورج سے آتا ہے، سورج کی روشنی سے سایہ بنتا ہے، سورج کی روشنی تو فکس ہے، سورج ایک جگہ اپنی جگہ روشنی کو پروڈیوس کر رہا ہے اور سپلائی کر رہا ہے جو دنیا میں آ رہی ہے۔ دھوپ دنیا بھی گر رہی ہے اور جگہ جگہ سایہ بن رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو سایہ کو اگر فکس کرنا ہے، سایہ کو ٹھہرانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو دنیا کو جو گھوم رہی ہے اسے روکنا ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک نشانی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسے ٹھہرا دیتا، یعنی دنیا کو ٹھہرا دیتا تاکہ سایہ فکس ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا کر دیتا، یعنی
اس سے مراد دنیا اگر ہم لیں گے کہ اس سے اگر ہم مراد دنیا لیں گے کہ دنیا کو ٹھہرا ہوا کر دیتا، یعنی دنیا اب ٹھہری ہوئی نہیں ہے، وہ دنیا ساکن نہیں ہے، وہ گھوم رہی ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے تو اس آیت کے ذریعے ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ملتی ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتا دیا کہ تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر سائے کو شیڈو کو اگر فکس کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کسے ٹھہرا دیتا؟ دنیا کو ٹھہرا دیتا اور سورج کو دنیا کا دلیل بنا دیتا. تو یہ بات ہمیں یہاں سائنٹیفک سمجھ میں آتی ہے. امید ہے آپ سب کو میری بات سمجھ میں آئی ہوں گی.